اور اہم خبر ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے۔ بہت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے جام کمال کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کے اس کردار کے حوالے سے جو کہ بطور وزیر اعلیٰ وہ نبھا رہے ہیں، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں گے، جس کے بعد اب ان کے خلاف باقاعدہ طور پر تحریک عدم اعتماد بلوچستان اسمبلی میں جمع بھی کروا دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ یہاں پر ایسے ارکان موجود تھے جنہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بارہا کیا تھا۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، رضوان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان بتائے گا کتنے ممبران کے دستخط کے ساتھ یہ تحریک جمع کروائی گئی ہے؟ ہاں جی بالکل، بلوچستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا بھوچال جسے کہیں وہ آ چکا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کی جانب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج جمع کروا دی گئی ہے۔ 16 اپوزیشن ارکان ایسے ہیں جنہوں نے تحریک عدم اعتماد پر سائن کیا ہے۔ اپوزیشن ارکان جو ہے وہ اس حوالے سے کافی مطمئن ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حکومت اور اتحادی جماعتوں کے شامل جو لوگ ہیں اس میں جو ناراض ارکان ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروایا جائے گا۔ تاہم اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں 16 اپوزیشن ارکان ایسے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد پر سائن کیا ہے اور وہ تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے۔ تاہم اپوزیشن ارکان جو ہے وہ کافی مطمئن ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد ہی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروا لیں گے۔ جی رضوان یہ بتائے گا کہ اس تحریک جمع ہونے کے بعد اب کیا کچھ گہما گہمی جام کمال صاحب کی جانب سے دیکھی جا رہی ہے؟ کوئی رابطے ہو رہے ہیں ان کے ارکان کے ساتھ؟ دیکھیں جی، اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ چند روز قبل ہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر سردار یار محمد رند جو کہ ناراض تھے اور اپنی وزارت جو ایجوکیشن کی وزارت ان کے پاس تھی اس سے ریزائن دے چکے تھے، انہیں منانے کی کوشش کی گئی اور اس میں حکومتی ارکان جو ہیں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ انہوں نے انہیں جو ہے منا کر کابینہ میں شامل بھی کر لیا ہے۔ تاہم اب بھی اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان اسمبلی میں جو اسپیکر ہے قدوس بدن جو وہ وزیر اعلیٰ سے نالا ہیں، جبکہ ایک بلوچستان عوامی پارٹی کے جو سابق صوبائی وزیر تھے انہوں نے بھی اپنی وزارت سے استعفیٰ دیا، سردار صالح بطانی، انہیں ابھی تک نہیں منایا گیا۔ چہم گویاں یہی ہیں کہ جو بلوچستان عوامی پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں وہ اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے میں کہیں نہ کہیں سود مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم حکومتی جو حلقے ہیں وہ کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ عدم اعتماد کو نہ تو کامیاب ہونے دیں گے اور نہ ہی ناراض ارکان کو اپوزیشن کے ساتھ ملنے دیا جائے گا۔ اس حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ کافی پر امید ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ناراض ارکان ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی ہی مشاورت سے آج تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے۔ تاہم ہم جو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جو تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی ہے اسے دیکھیں تو اس پر اب تک صرف جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کے 16 ارکان کے دستخط ہیں۔ اس رضوان یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کی جانب سے کیا کچھ بتایا گیا کہ کتنی تعداد میں نمبرز ان کے پاس اس وقت موجود ہیں جن پر انہیں اعتماد ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے؟ دیکھیں جی، 1/3 میجورٹی جو درکار ہوگی تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرانے میں، اس کے حوالے سے اپوزیشن ارکان بارہا یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ یہ بھی دعویٰ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو اس وقت حکومت کی مرکزی جماعت جسے کہا جا سکتا ہے ان کے ناراض ارکان بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروا لیں گے۔ تو ہم دیکھنا اب جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو 16 ارکان کی جانب سے عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی گئی وہ تمام اپوزیشن کے، اس میں کوئی بھی اتحادی جماعت کا ایک بھی رکن شامل نہیں، جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ناراض ارکان سے بھی کسی نے اس عدم اعتماد پر دستخط نہیں کیے۔ تاہم جس طرح سے امید جو اپوزیشن ارکان اپنی دکھا رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کہ ان کے کسی ارکان سے ناراض۔ ٹھیک ہے رضوان، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا، اسی بارے میں بات کریں گے۔ سینئر اینالسٹ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کے وقت کا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے خاصی گہما گہمی جاری تھی بلوچستان میں، جو ناراض ارکان ہیں وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس کوشش میں تھے کہ جام کمال صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کوشش کی جائے اور بالآخر یہ تحریک آ گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں؟ میرے خیال سے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں آپ کو یاد ہوگا جب وہ پہلے یہ کوشش ہوئی تھی تو اسمبلی میں اور خاص طور سے بجٹ سیشن کے دوران جس طرح کی بدنظگی وہاں ہوئی تھی اور جو ہلڑ بازی ہوئی تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو تمام ناراض اراکین تھے وہ بیٹھ گئے تھے دھرنا دے کے، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اپوزیشن بھی ساتھ میں بیٹھ گئی تھی ان کے۔
तो ये टेंशन तो काफी दिनों से चल रही थी और उसका हतमी नतीजा यही निकलना था। थोड़ा सा और पीछे जाएं अगर आप, तो आप ये देखिए कि बाप की हुकूमत बनी कैसे थी वहाँ, किस तरीके से वहाँ ओवरथ्रो किया गया था वहाँ की उस वक्त की हुकूमत को। फिर उसके बाद इलेक्शन में दोबारा बाप जो है वो एक नए फैक्टर के तौर पर सामने आई। अब चूंकि खुद पीटीआई के अंदर के अरकान और खुद जो हुकूमत के यानी नाराज लोग हैं वो सारे मिलके अगर अपोजिशन का साथ देंगे तो इस तहरीक को किसी तरह डिफीट नहीं किया जा सकता। समझें कि बलूचिस्तान की हुकूमत गई सो गई, लेकिन अब देखना ये है कि इसके बाद जो जोड़ तोड़ होते हैं, इससे पहले कि उसके ऊपर बहस शुरू हो अदम एतमाद की तारीख के ऊपर, क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई जोड़ नहीं होता है तो जुदा हुकूमत के दिन लगता है कि गिने गए। सलीम बुखारी साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की आपने बात की कि जिस तरह से ये वजूद में आई थी, तो अब अगर इख्तलाफात इतने ज़्यादा शदीद इसके अंदर हो चुके हैं, नाराज़ अरकान इतने ज़्यादा मौजूद हैं, तो क्या जो दीगर सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, जिनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और दूसरे जो है वो अरकान शामिल हैं, क्या वो इससे किसी हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं? जी बिल्कुल उठाएंगे फ़ायदा, इससे सारे मिल जाएंगे इन नाराज़ अरकान के साथ और इस हुकूमत की छुट्टी करेंगे। उसके बाद जो बाकी के 2 साल रह गए हैं इलेक्शन में, उसके अंदर जो नाराज अरकान हैं उनको अहम मुद्दों के ऊपर फायज करके मेरे ख्याल से वहाँ एक ऐसी हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी कि पीटीआई जो है वो सिर्फ अपोजिशन करने के काबिल रह जाएगी, जो चंद उसके एलाइज हैं उनके साथ मिलके। तो मैं यूं देख रहा हूं कि आने वाले चंद दिनों में वहां ज्यादा हंगामा खेजी होगी। और बलूचिस्तान की तो हिस्ट्री आप देख लीजिए उठाकर, वहां अक्सर मखलूत हुकूमतें बनती हैं और इसी तरह तोड़ फोड़ का सिलसिला भी जारी रहता है। तो आने वाले चंद दिन जो है इस हवाले से बहुत अहम होंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और रिजवान हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। रिजवान, आपका भी बहुत शुक्रिया।